جی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل بس یہاں پہ روک وصالح دیں، المؤمنین. بس یہاں روک دیں. انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے کے جواز کی دلیل کے طور پہ، دیکھیے پہلی بات تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ کہہ دیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ جو چاہتا ہے مجھے نفع پہنچاتا ہے، جو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے. اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ مدد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مدد صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہی عزیز ہے وہی حکیم ہے. تو پہلی بات جو ہم سے یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں گویا کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن مجید بار بار کہہ رہے ہیں. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اس لیے صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دعا نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی دعا نہیں کی. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشانی آئی اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو پکارا، اور صحابہ پر بھی کوئی پریشانی آئی تو صحابہ نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا. رہا معاملہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دیکھیے اس طرح کے جو قبر پرست لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے شرک کو جائز ثابت کرنے کے لیے کتنی بھونڈی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں اور کیسے سری تحریف کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں میں مانوی طور پہ. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے. اچھا یہ آیت جو ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہ آیت ہے سورۃ مائدہ کی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے. یہاں پر ولی سے مراد کیا ہے؟ آپ یہ تھوڑا سا پھر سے ہی ویڈیو چلائیے گا، تو شروع سے چلائیے گا پھر سے ویڈیو. ولا نصیر، اللہ نے فرمایا ولا نصیر، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھیں کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. بس اب یہاں پہ یہ ولیکم کا ترجمہ کر رہے ہیں اللہ تمہارا مددگار ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مددگار ہیں، جبکہ آیت کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہاں پر ولی مدد کے معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے. یہاں ولی کا معنی ہے دوست. ولی کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، یہاں پر ولی کا جو لفظ آیا ہے وہ صدیق اور دوست کے معنی میں آیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ پوری آیت پڑھتے چلے جائیں، آیت نمبر 55. اس سے پہلی والی جو آیتیں ہیں، جو آیت کا کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ گفتگو شروع ہوئی آیت نمبر 51 سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 55 ہے، 51 سے آیت شروع ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناؤ، اولیاء یعنی دوست مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر دوستی کی بات کر رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہیں. یہاں پہ مدد کرنے اور مدد طلب کرنے کی کوئی بات ہی نہیں چل رہی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کہنے سے کہ اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں، جس کو اگر آپ ولی سے ترجمہ کریں اور یہ کہیں کہ مددگار ہیں لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کی جا سکتی ہیں، تو اس سے جسٹ 3 آیتوں کے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں.
تو اگر یہ ہو کہ یہ مددگار ہیں اور ولی کے لفظ سے استدلال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام مومنوں سے دعائیں کرنا جائز ہو جائے گا، تب تو اللہ فرما رہا ہے یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہود و نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے دعا کر سکتے ہیں، یہود ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، ان سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہاں مدد کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، یہاں بات چل رہی ہے دوستی کی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے بھی دوست سے کیا ہے۔ میں نے وہ جو ہے اسکرین شاٹ بھیجا ہے، اگر ممکن ہو تو اس کو لگا دیں۔ احمد رضا خان صاحب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کی نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ شیخ اگر ممکن ہو تو وہ ایک میں نے گروپ میں اس ترجمے کا امیج بھیجا ہے، اس کو آپ لگا دیں۔ تو احمد رضا خان صاحب نے بھی یہاں پہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کا ترجمہ دوست سے کیا ہے، مددگار سے نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے استدلال کرنا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ تمہارے مددگار ہیں، سارے ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، پھر اس استدلال کو اس حد تک کے لے کر کے چلے جانا کہ ان میں سے کسی سے بھی دعا کرنا جائز ہو گیا، ما فوق الفطرہ ما فوق الاسباب طریقے سے ان سے مانگنا جائز ہو گیا، اس کی تو کوئی دلیل نہیں۔ یہ آیت اکیلے آپ نے نہیں پڑھی، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی پڑھی تھی، انہوں نے تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ حاضر و غائب ہر مومن کو مشکلوں میں مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلی خیانت تھی ان کی۔ اچھا اب دوست ہی کے معنی میں آپ دیکھیں، اچھا آگے اس ویڈیو کو اور آگے بڑھائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں۔ پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک الظہیر، جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، اللہ ہی نے تو فرمایا۔ اب کیا پتہ چلا ہم بس روک دیں۔ فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر مولا مددگار کے معنی میں چلے مانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، صالح مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس آیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیونکہ حضرت جبرائیل بھی کرتے ہیں اور نیک مومنین بھی کرتے ہیں، یہ دلیل پکڑی جائے گی کہ ان لوگوں سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے، مشکل حالات میں ان کو پکارا جا سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دعا مانگی ہو؟ کبھی زندگی میں اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل سے دعا مانگی؟ اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی کی مدد کون کرتا ہے، یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ نبی مدد کرتے ہیں، یہاں پہ بات ہو رہی کہ نبی کی مدد صالح لوگ کرتے ہیں، ایمان والے۔ بلا شبہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مومنین کرتے ہیں، مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصروہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ صحابہ سے دعا کی ہو؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم قدم پر رہے، ان سے بڑا ولی، ان سے بڑا اللہ رب العالمین کا متقی بندہ کون ہوگا؟ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مکہ میں بھی ساتھ دیا، مدینہ میں بھی ساتھ دیا، بدر میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، احد میں شجاعت کے جوہر دکھائے، وہاں پر شہید ہو گئے۔ کیا زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا، دعا کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکارا، صحابہ کرام نے کیا زندگی میں کبھی ایک مرتبہ حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا؟ ان سے دعاؤں کی لحاظ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہہ کر کے ان سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ خواجہ معین الدین چشتی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ خواجہ بندہ نواز یسو دراز گلبرگہ والے ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ بھائی حضرت حمزہ کا مقام و مرتبہ تو ان سب سے بہت اونچا تھا، سید الشہداء ہیں، اللہ کے راستے میں شہادت پائی ہے۔ کیا صحابہ کرام نے یہ آیتیں نہیں پڑھی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے نیک لوگ ہیں؟ کسی ایک صحابی نے کبھی یہ سمجھا کہ کوئی مشکل پیش آئے تو بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی حضرت حمزہ سے دعا کی جائے؟ آپ بتائیں، آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا، کیا اس میں کوئی شک ہے
کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام و مرتبہ بغیر کسی شک و شبہ کے شاہ عبد القادر جیلانی سے بڑا ہے؟ کوئی اس میں شک ہے؟ بلکہ امام حضرت حمزہ کا جو مقام و مرتبہ ہے شاہ عبد القادر جیلانی تو اس کے قریب تر بھی نہیں ہے. پھر بھی پوری صحابہ کرام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، نہ حضرت ابو بکر نے، ہاں حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نے، نہ حضرت سعد نے، نہ سعید نے، نہ عبد الرحمن ابن عوف نے، نہ حضرت طلحہ نے، نہ حضرت زبیر نے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مہاجر صحابی نے، نہ کسی انصاری صحابی نے. ایک دلیل لا کر کے دے. اگر ان آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء وفات کے بعد مدد کرتے ہیں بندوں کی، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو بجائے اللہ کے مدد کے لیے اولیاء اللہ سے ہاتھ پھیلانا چاہیے، کیونکہ وفات کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، تو ان سے مانگنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، مصیبتوں میں وہ ساتھ دیتے. ایک دلیل لا کر کے دے کہ کسی صحابی نے کبھی حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں تھے؟ کیا وہ مومن نہیں تھے؟ یا ان صحابہ کرام نے یہ قرآن کی آیتیں جن سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو ان کی وفات کے بعد پکارا جاتا ہے، یہ آیتیں کیا صحابہ کرام نے نہیں پڑھی تھیں؟ یا صحابہ کرام ان آیتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائے تھے، اس لیے انہوں نے تو کسی فوت شدہ بزرگ کو نہیں پکارا، اور آپ آ کر کے 1400 سال بعد ان آیتوں کا مطلب سمجھ گئے؟ اس لیے آپ یہ سمجھ رہے کہ ان آیتوں کا مطلب یہ کہ ہر نیک مومن سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، ان سے مدد کے لیے ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں. اور بھائی صحابہ ہی کیا، آپ اور آگے آئیں. ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کے سمجھ میں نہ آتی ہو، قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آتی ہو، کیونکہ آپ تو ہیں مقلد. کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی حضرت حمزہ کو مدد کے لیے پکارا، ان سے دعائیں کی؟ کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی حضرت ابو بکر کو مدد کے لیے پکارا، ان سے دعائیں کی؟ حنفی ہو نا، مقلد ہو، تم کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دین کیا ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہو، امام ابو حنیفہ سے دلیل لاؤ. امام ابو حنیفہ جب باحیات تھے تو حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کی وفات ہو چکی تھی. یہ سارے صحابہ کرام، یہ عشرہ مبشرہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، ان کا مقام و مرتبہ تو بلا شبہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی سے بہت بڑا تھا. اگر شاہ عبد القادر جیلانی ہر موقع پر اپنے مریدوں کی اور پکارنے والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تو پھر یہ حق تو ان صحابہ کرام کو ان سے زیادہ پہنچا ہوگا. تو پھر امام ابو حنیفہ سے لا کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ یا ابو بکر المدد کا، یا ابا بکر المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا عمر المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا عثمان المدد کا نعرہ لگایا ہو، یا علی المدد کا نعرہ لگایا ہو. انہوں نے اپنی مصیبتوں میں حضرت سعد کو، حضرت سعید کو، حضرت حمزہ کو، حضرت طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، کسی مہاجر صحابی کو، کسی انصار صحابی کو مدد کے لیے پکارا ہو، یا کسی کی قبر پہ جا کر کے فریاد کی ہو، جیسا کہ تمہارا یہ طریقہ ہے. یہ جو دین تم لا رہے ہو، یہ کس کا دین؟ یہ جو بریلوی حضرات ہمارے بھائی، یہ جو قبروں پہ جس دین کا تصور پیش کرتے ہیں، جو یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں قبروں پر، یہ کہاں، یہ کون سا دین ہے؟ یہ نبی کا دین تھا؟ یہ صحابہ نے ایسا کیا، قبروں پہ جا کر کے فریادیں کی، مدد کے لیے کسی کو پکارا؟ یہ تابعین نے کیا، یہ تبع تابعین نے کیا، یہ ائمہ اربعہ نے کیا، یہ محدثین نے کیا، یہ فقہائے امت نے کیا، یہ مفسرین امت نے کیا؟ یہ دین کہاں سے آ گیا؟ بھائی تم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا. امام ابو حنیفہ سے لے آؤ. تم کہتے ہو کہ تم اشعری ہو تو امام ابو الحسن الاشعری سے ثابت کر دو. تم کہتے ہو تم ماتوریدی ہو تو امام ابو منصور ماتوریدی سے ہی ثابت کر دو کہ وہ مصیبت میں اپنے مدد کے لیے پکارا کرتے تھے صحابہ کرام کو. صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا ہو. یہ قرآن کی آیتیں آج تم پر نازل ہوئی ہیں. یہ آیتیں تو امت زمانے سے بڑھتی ہوئی آئی. اگر اتنے زمانے سے امت اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کو وفات کے بعد مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، تو کیا تم ان امت کے اسلاف سے، ان ائمہ کرام سے، ان اولیاء اعظام سے، ان فقہائے امت سے زیادہ قرآن سمجھنے والے بن گئے ہو؟ جو بات ان آیتوں سے صحابہ کو نہیں سمجھ میں آئی، وہ تمہارے سمجھ میں آ جا رہی ہے. بلا شبہ ہم اس کا انکار ہی نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے نصروہ، مدد کرتے ہیں. پر مدد کرنے کا کیا مطلب ہے ان آیتوں کے اندر؟ مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آئی، جو انسانی اسباب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھے ہیں، ان اسباب کے تحت انصار نے، مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. یہ مدد کرنا
انسان کے اختیار میں ہے، قدرت میں ہے، یہ مدد کرنا بھی جائز ہے، اور ما تحت الاسباب طریقے سے اس طرح کی مدد طلب کرنا بھی جائز ہے۔ شرک اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ کون سی مدد مانگنا شرک ہے اور کون سی مدد مانگنا شرک نہیں ہے؟ بھائی دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی زندہ آدمی سے جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسباب کے تحت کچھ چیزوں کی قدرت دی ہے، اس قدرت کے تحت اسباب کے طریقے سے اس سے کوئی مدد طلب کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے مدد طلب کرتے رہے، اور جیسا کہ قرآن کی آیت آپ خود پیش رہے ہیں، مومنین نے ان کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پریشانی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ کی ضرورت تھی، مہاجرین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے دروازے کھول دیے، یہ مدد تھی۔ انصار نے اللہ کے نبی کے لیے مدینہ کے دروازے کھول دیے، ہر طرح کی سہولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کی، رہائش سے لے کر کے ہر طرح کی جو مدد ہو سکتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ کے لیے اپنا جان و مال قربان کیا۔ جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت تھی، صحابہ کرام نے مدد کی۔ حضرت طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے کے پیچھے چھپا لیا اور کہا کہ اللہ ریدون نہری کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلنی نہ ہو جائے کوئی تیر آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ اسباب کے تحت ظاہری مدد کی جو صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی صحابہ کرام کی مدد، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مدد کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آئی، صحابی سے پانی مانگا، صحابی نے پانی لا کر کے دے دیا، یہ مدد ہے، یہ کرم کرتے تھے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد۔ یہ ہم بھی ایک دوسرے سے اس طرح سے مدد طلب کر لیتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے میں آپ سے کھانا مانگ لوں، مجھے پیاس لگی ہے میں آپ سے پانی مانگ لوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں آپ سے قرض مانگ لوں، یہ مدد اسباب کے تحت مدد ہے۔ ایک نیچرل اللہ رب العالمین نے جو مینز رکھے ہیں، جو انسان کی قدرت میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، انسان سے اس کی قدرت میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں وہ ان اسباب کے ذریعے سے اس سے طلب کر لینا، جو انسان زندہ ہے قادر ہے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ مردے کو پکاریں، شرک یہ ہے کہ آپ ایک انسان سے ان چیزوں کے ذریعے سے ان چیزوں میں مدد طلب کریں جن کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ بھائی ایک ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دوا طلب کر لوں، دوا طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ دوا تو ایک سبب ہے، ایک مین ہے، ایک نیچرل وسیلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھا ہے، انسان کو اس پر قدرت دی ہے، اور انسان اپنی قدرت کے اعتبار سے کسی کو دوا دے کر کے اس کے مرض کا علاج کر سکتا ہے۔ تو میں اگر کسی سے دوا طلب کر رہا ہوں تو میں وہ چیز مانگ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے جس پر انسان کو قدرت دی ہے، اور اسباب کے تحت مانگ رہا ہوں، اس سے میں ایک ذریعہ ہے، اس ذریعے سے جو ایک نیچرل سورس ہے اس سورس سے میں مانگ رہا ہوں، اس کو شرک نہیں کہتے۔ شرک یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو میں ہاتھ اٹھا کر کے کہوں یا فلاں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے شفا دے دیں، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے جب یہاں پہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے ڈسپینسری میں بیٹھ کر کے میری آواز سن لی، بغیر میری حاجت سنے ہوئے، بغیر میری مجھ کو چیک کیے ہوئے ان کو وہیں سے علم غیب کے طور پہ پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے، اور وہیں سے انہوں نے شفا دے دی مجھے۔ دوا مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ دوا کیا ہے؟ ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت آتا ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر قدرت دی ہے۔ شفا دینے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دی ہے، تو دوا مانگنا شرک نہیں، شفا مانگنا شرک ہے، شفا مانگنا شرک ہے۔ بھائی میں کنویں میں ڈوب رہا ہوں، کنویں کے باہر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، میں کہوں بھائی میری مدد کرو، آپ کے پاس رسی ہے پھینکو مجھے بچاؤ۔ رسی کیا ایک سبب ہے، اس سبب کے تحت اگر میں کسی سے مدد طلب کروں کہ بھائی آپ کے پاس جو سبب ہے اس سبب کے ذریعے سے میری جان بچائیے، جس کو شرک نہیں کہتے۔ یہ تو میں نے ما تحت الاسباب طریقے سے، یہ تو صحابہ کرام آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے تھے کہ سامنے آپ کے پاس رسی ہے، آپ رسی پھینک دیں اور میں اس رسی کو پکڑ کر کے چڑھ جاؤں۔ سبب کے تحت کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں شرک نہیں ہے، البتہ سبب کے تحت بھی ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں تب بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سبب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ دوا تو میں ڈاکٹر سے لے رہا ہوں، پر یقین میرا یہ ہونا چاہیے کہ اس دوا میں شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، صرف دوا مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ رب العالمین اس کے اندر تاثیر نہ رکھے۔ لیکن میں پانی میں ڈوب رہا ہوں اور میں کہوں یا فلاں پیر المدد، یہ میں سبب، یہ میں جو نیچرل کازز ہیں، جو ایک نیچرل اسباب ہیں، اس طریقے سے مدد نہیں طلب کر رہا، بلکہ بیونڈ دا نیچر جا کر کے
جو دنیا کے نیچر کے اسباب ہیں اس سے پرے میں کسی سے چاہتا ہوں کہ ایک سپر نیچرل طریقے سے میں کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، اور میں اس سپر نیچرل طریقے سے اس کو پکار رہا ہوں کہ یا فلاں مجھے ڈوبنے سے بچا لے، اور میں سوچ رہا ہوں میری کشتی ڈوبے گی تو غوث اعظم آ کر کے پیٹ لگا کر کے مجھے بچا لیں گے، یا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میری کشتی پار لگا دیں گے۔ ہمارے دیوبندی بھائی کی کتابیں بھی اس طرح کی خرافات سے بھری ہوئی ہیں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس کے بھی اسکرین پہ جیسے شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں سوچوں کہ یہ اللہ کا ولی میری مدد کرنے کے لیے آ جائے گا سپر نیچرل طریقے سے، یہ شرک ہے۔ یہ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ آپ نے دعا کی ہے۔ ڈاکٹر سے دوا لینے کو کوئی دعا نہیں بولتا، لیکن کسی کے سامنے آپ بتائیں بھائی، میرے بھائی مناظراتی اور جدلیاتی مزاج کو ایک سائیڈ رکھیں، واللہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، دنیا میں کسی کافر سے بھی پوچھیں، دنیا کے حالات دیکھیں، جب بھی ایک انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ کس کو پکارتا ہے؟ اپنے معبود کو پکارتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، ہر آدمی مصیبت میں کس کی دہائی لگاتا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کس سے فریادیں کرتا ہے؟ اپنے معبود سے۔ دعا معبود سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ مصیبت میں آپ کی زبان سے یا اللہ مدد کے بجائے یا چشتی پار لگا دے کشتی نکل رہا ہے، تو آپ نے معبود اللہ کو نہیں، وہ چشتی کو بنایا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اگر آپ کو مصیبت آتی ہے اور یا اللہ المدد کے بجائے یا رسول اللہ المدد آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، تو آپ نے رسول اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اگر آپ کو پریشانی آتی ہے اور آپ یا غوث اعظم مدد یا شاہ عبد القادر جیلانی مدد یہ پکار لگا رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ زبان سے گرچہ کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پر آپ نے حقیقت میں معبود شاہ عبد القادر جیلانی کو بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہم روکتے ہیں۔ اگر ان آیتوں سے یہ استدلال کرنا ہے کہ بھائی کیونکہ مومنین مدد کر سکتے ہیں تو مومنوں سے مدد مرنے کے بعد بھی پکاری جا سکتی ہے، تو بھائی اللہ کے رسول کی مدد صرف مومنوں نے تھوڑی نہ کی، اللہ کے رسول کی مدد تو بہت سارے کافروں نے بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے آئے، مکہ کے لوگ ان کو یہ پتا چل گیا کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مدد کی طلب کے لیے گئے تھے لوگوں نے اس مدد نہیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مکہ کے لوگ جری ہو گئے۔ اس وقت مکہ کے کافر آدمی نے اپنے بچوں کو بھیجا اور کہا کہ تلوار کے سائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آؤ۔ ابو لہب سب سے بڑی مثال ہے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو بہت سارے کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ سفر ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھانے والا ایک کافر تھا، تو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں نے مدد کی، تو کیا آپ کہیں گے کہ کافروں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں؟ اگر یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ کی مدد کرنے والے مومنین تھے، قرآن مجید میں کہا ہے کہ مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے، تو پھر تو کافروں کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ کافروں نے بھی مدد کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کا ولی شیطان ہے، تو پھر تو یہ کہنا پڑے گا کیونکہ شیطان بھی مدد کر سکتا ہے تو شیطان کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ ایسے استدلال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے قرآن سے استدلال کرنے کا۔ یہ جتنے عجیب، یعنی یہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، اس طرح کی آیتوں سے اپنے شرک کی دلیل جب یہ لوگ پکڑتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب جس میں قدم قدم پر توحید کی آیتیں بکھری ہوئی ہیں، تم مشرکوں کو اس پورے قرآن میں یہ آیتیں ملتی ہیں شرک ثابت کرنے کے لیے۔ تم کو کہیں یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو، یہ نہیں دکھائے تھے؟ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ محکم آیتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، محکم آیتیں قرآن مجید میں بار بار کہہ رہی ہیں اللہ سے دعا کرو، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو۔ یہ محکم آیتیں نہیں دکھ رہی ہیں، واضح آیتیں، اور کہیں سے ڈھونڈ کر کے لا کر کے اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے یہ پیش کر رہا۔ جب دل میں زنگ لگ جائے کفر کا، شرک کا، تو بندے کے لیے قرآن بھی ضلالت کے دروازے کھولتا ہے۔
اس لیے اپنے دلوں کو صاف کرو میرے بھائی، بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور درمندی کے ساتھ میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں، دل کو صاف کر کے واللہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ لو۔ بریلویت کے خلاف سب سے مؤثر کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن مجید۔ کوئی بریلوی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس کے سارے عقائد صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ بریلویوں کو کوئی اہل حدیث عالم کی کتاب مت دو، کسی بریلوی کو دعوت دینا ہو نا، کوئی اہل حدیث عالم کی کتاب مت دو، اس کو صرف صحیح قرآن کا ترجمہ دے دو انشاءاللہ، اور اس سے کہو اخلاص نیت کے ساتھ دل کی آنکھیں کھول کر کے ایک مرتبہ صرف قرآن پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی خود قرآن مجید تمہارا ہر شک ہر شبہ انشاءاللہ تعالی ظاہر کر سکتا ہے۔ اٹھاؤ قرآن مجید، تم اپنا رویہ دیکھو، تم ہر مسئلے میں یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، یا چشتی مدد کہتے ہو، قرآن اٹھاؤ دیکھو، قرآن مجید دعائیں بتاتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ربی اے ہمارے رب، اے میرے رب، اللہم اے اللہ، جتنی دعائیں قرآن مجید میں، کہیں یا رسول اللہ مدد ہے؟ ربی زدنی علما، یا رسول اللہ زدنی علما ہے قرآن مجید کے اندر؟ رب اغفر لی، یا رسول اللہ اغفر لی ہے قرآن مجید کے اندر؟ تو صرف قرآن ایک مرتبہ اچھے سے پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی، آپ کے سارے عقائد انشاءاللہ تعالی قرآن صحیح کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا، اور توحید کا موضوع ایسا ہے جس پہ جذبات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہو تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کے ساتھ گستاخی ہو تو ہم کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا مطلب ہمارے اندر توحید کی غیرت باقی نہیں بچی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو ہدایت دے اور ان کو اس بات سے محفوظ رکھیں کہ خود بھی گمراہ ہو اور پوری کی پوری امت کو اپنے غلط بیانی کی وجہ سے گمراہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سن رہے تھے شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ کو۔ آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس چینل کا آفیشیل لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ بدھوار یعنی ویڈنسڈے کے دن رات میں 10 بجے لائیو اسٹریم ہوتی ہے، جس میں آپ اپنے سوالات بھی رکھ سکتے ہیں۔ اہل حدیث علماء آپ کے سوالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔